فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس کا شکار ہیں، ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ فیصل ایدھی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ 20 اپریل کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے کورونا کا ٹیسٹ کروایا تھا۔ فیصل ایدھی کے گزشتہ روز قبول کیے گئے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کی رپورٹ آج مثبت آئی ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی ڈاکٹرز کی ہدایت پر آئسولیشن میں چلے گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی رہائش گاہ پر ہی انہوں نے خود کو کوارنٹائن کیا ہے۔ فیصل ایدھی نے 2 دن قبل وزیر اعظم سے ملاقات میں امدادی چیک دیا تھا۔ یہ تصویر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ 2 دن قبل ہونے والی اس ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں اور فیصل ایدھی انہیں امدادی چیک تھما رہے ہیں۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں، ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ فیصل ایدھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور 20 اپریل کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے کورونا کا ٹیسٹ کروایا گیا تھا۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، اینکر پرسن کیپٹل ٹی وی انیکا نثار ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ انیکا، ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ فیصل ایدھی کورونا وائرس کا شکار ہے، ان کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ حالیہ دنوں میں انہوں نے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی تھی۔ تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سویئر کنڈیشن ہے اور پورے ملک میں تیزی سے پھیل رہا ہے، کتنا ضروری ہے ان ملاقاتوں کو روکنا اور ان ملاقاتوں کو محدود رکھنا کہ اس طرح کی جو وائرس ہے وہ زیادہ تیزی سے اسپریڈ نہ ہو؟ دیکھیے، ایک تو فیصل ایدھی صاحب کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آنا یہ ایک شاکنگ خبر ہے، اس لیے کیونکہ ایدھی صاحب کی وفات کے بعد فیصل ایدھی صاحب نے ایدھی فاؤنڈیشن کو سنبھالا ہے اور یہ ایک بہت بڑا فلاحی ادارہ ہے جو کہ تمام کے تمام پاکستان کے اندر ایک بہت گراس روٹ لیول کا انفراسٹرکچر رکھتا ہے، ہر شخص تک پہنچنا، ہر محلے، ہر علاقے تک پہنچنا۔ فیصل ایدھی صاحب کی جو اب آرگنائزیشن ہے، ان کی والدہ بلقیس ایدھی، یہ آرگنائزیشن بڑے ہی اچھے طریقے سے پوری کی پوری پاکستان کے اندر یہ سیناریو کو سنبھال رہی تھی، ایون کورونا وائرس کے حوالے سے بھی۔ اب دیکھیے، فیصل ایدھی صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ آف کورس تمام کے تمام یہ چیزیں خود بذات خود اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کے اپنے جو ورکرز ہیں ان سے ملاقات کرنا بڑا معمول کی بات تھی۔ اس کے بعد فیصل ایدھی صاحب کو ڈونیشن دینے کے لیے بہت سارے لوگ بذات خود بھی آئے ہوں گے، یقیناً جو کہ بڑے ڈونرز ہوں گے، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہوگی۔ وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات جس کی آپ بھی بات کر رہی ہیں وہ بھی ہوئی۔ اب یہ تمام لوگ، جتنے بھی لوگ ایٹ لیسٹ گزشتہ 14 دن کے اندر فیصل ایدھی صاحب سے ملے ہیں، ان کا بھی ٹیسٹ ہونا آف کورس اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ لیکن اس سے ایک سبق ضرور حاصل ہوتا ہے کہ خدارا یہ مت سمجھیے کہ کرونا وائرس جو تھا اس کی پیک ہمارے یہاں نہیں آئے گی، پاکستان میں تو پتہ نہیں گرمی ہے تو اس لیے کوئی مسئلہ اتنا بڑھے گا نہیں، یا پھر جو پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص کرم ہے کہ یہاں کرونا وائرس نہیں بڑھے گا۔ یہ بہت ایک جنرل مکتبہ فکر پایا جاتا ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ شاید کرونا وائرس ایک فیک اور ایک صرف اور صرف جھوٹی خبر ہے۔ وہ دیکھ لیں کہ کرونا وائرس کسی مذہب، کسی مسلک، کسی طبقے، کسی کاسٹ، کسی ملک کی تفریق نہیں کر رہا ہے، امیر غریب کی تفریق نہیں کر رہا ہے۔ ہم سب ایٹ رسک ہیں، ہم سب کو پریکاشنری میجرز لینے ہیں۔ ہم لوگ یہاں ایک اور چیز بھی بڑی نوٹس کر رہے ہیں، وزیر اعظم سے لے کر ایک عام رضاکار تک زیادہ تر لوگ ماسک نہیں پہن رہے ہیں، احتیاطی تدابیر نہیں اپنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب، فیصل ایدھی صاحب، اس طرح کی پرسنالٹیز، گورنرز، مختلف چیف منسٹرز، یہ ایک ایگزامپل بنیں گے، ایک مثال بنیں گے تب جب یہ لوگ پراپر ماسک اور پراپر سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی کیمرہ اپیئرنسز کریں، تاکہ جو عوام ان کو فالو کرتی ہے وہ عوام یہ دیکھے کہ یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز، یہ اہم عہدوں کے اوپر فائز شخصیات یہ احتیاطی تدابیر کو اپنا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ چیز سیریس ہے، اس کو ہوا میں اڑا دینے والی بات نہیں ہے۔ اور اب فیصل ایدھی صاحب کی کووڈ پازیٹیو آیا ہے، ہماری دعا ہے، کیپٹل ٹی وی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے۔ لیکن جو صورتحال ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ جس طرح آپ امریکہ کے اندر دیکھ لیجئے، اٹلی میں، اسپین میں، فرانس میں، یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، یہ وہ بڑے بڑے ممالک ہیں جن کے ہیلتھ سسٹم کے بارے میں وہ بڑا فخر بھی کیا کرتے تھے اور ہم بھی اس کو لک اپ ٹو کیا کرتے تھے۔ پاکستان کا سسٹم کولیپس کر جائے گا، ہیلتھ
سسٹم اگر ہم لوگوں نے احتیاطی تدابیر نہ برتی، اور اس کے بعد حکومت کو بھی اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی طرف واپس لوٹنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لاک ڈاؤن نرم کرتے کرتے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا باعث بنا دیں اس لاک ڈاؤن کی نرمی کو. فیصل عیدی صاحب نے بھی، کیونکہ ہماری ان سے میرے اپنے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، تو فیصل عیدی صاحب نے یہی کہا تھا کہ ان کو مختلف جگہوں پر جانا ہوتا ہے، مختلف عیدی سینٹرز میں جانا ہوتا ہے، مختلف ضلعوں کے، مختلف شہروں کے، تاکہ اپنے رضاکاروں کو ایک سپورٹ دے سکیں، ان کو ایک دلاسا دے سکے کہ آپ کے ساتھ عیدی فاؤنڈیشن کے ٹاپ مینجمنٹ بھی اتنا ہی شریک ہے. تو فیصل عیدی صاحب کا ایکسپوجر بھی بہت زیادہ تھا ٹورڈز کووڈ-19، عام پبلک سے ملنا ملانا، ان کا اپنے رضاکاران سے ملاقات کرنا جو کہ کرونا کے پیشنٹس کو ہسپتالوں کے اندر لے کر آ رہے ہیں. اس لیے یہ جو ایکسپوجر ہے اس کی وجہ سے بھی یقیناً فیصل عیدی صاحب کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے. لیکن ہماری تمام دعائیں عیدی فاؤنڈیشن کے ساتھ جو بہت اچھا کام کر رہی ہے، فیصل عیدی صاحب کے ساتھ، ان تمام کے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ کرونا وائرس کو عوام جو ہے وہ نرم لے رہی ہے، اس کے حوالے سے کچھ کیا جائے. حکومتی اقدامات سخت ہوں گے تو عوام اس تمام صورتحال کو سیریس لے گی، ادروائز عوام بھی اسی طریقے سے لائٹلی اس تمام معاملے کو لے گی جس طریقے سے وہ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں. حکمرانوں کو ماسک پہنے بغیر پھرتا دیکھ رہے ہیں. آپ نہ پہنے N95 ماسک، آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ N95 ماسک پہنے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن سرجیکل ماسک تو کم از کم پہنے. اس کے علاوہ سوشل ڈسٹینسنگ سب سے زیادہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ یا سیاستدان یا وہ لوگ جو کہ لائم لائٹ کے اندر ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ جب وہ پریکٹس نہیں کر رہے تو کیسے عوام ان کو فالو کرے گی؟ کس طریقے سے عوام سے ایکسپیکٹ کریں گے ہم کہ سوشل ڈسٹینسنگ وہ اپنائیں؟ تو اس لیے یہ ٹاپ ڈاؤن افیکٹ آئے گا جب تمام عوام دیکھے گی کہ اس معاملے کو سیریسلی لیا جا رہا ہے، تبھی وہ خود بھی اس کو سیریس لیں گے. فیصل عیدی صاحب کا ایک کرونا وائرس کا ٹیسٹ آنا، پاکستان کی جو ٹاپ پرسنالٹیز ہیں ان کے اندر سے ایک پرسنالٹی کا کرونا وائرس پازیٹیو آنا، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے اور ہمارے لیے ایک جاگنے والا پوائنٹ ہونا چاہیے، جہاں سے ہم لوگوں کو اپنی اسٹریٹجی کرونا وائرس سے ڈیل کرنے کے لیے مزید سخت کرنی ہوگی. صحیح، اسٹریٹجی کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. اینکر پرسن کیپٹل ٹی ونیکا نثار اپنے نقطہ نظر سے ہمیں آگاہ کر رہی تھی. اس سے پہلے اکرم بلوچ نے بھی ہمیں کراچی سے تفصیلات دیا. دونوں کا بے حد شکریہ.